اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ ہم سورہ آل عمران کی آج آیت نمبر 69 سے شروع کریں گے۔ ویورز، کہ آپ نے کبھی سوچا کہ اہل کتاب کا ایک گروہ تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی؟ ان آیات میں جو ذکر ہے وہ ان کی اس عمل کے بارے میں ہے۔ تو اہل کتاب کا ایک گروہ تھا، انہوں نے کس طرح سے راہ راست پر چلنے والوں کو روکا، یا کس طرح سے راہ راست پر چلنے والوں کی جو ہے نا مخالفت کی۔ تو ان میں کچھ حکمت عملی، کچھ اسٹریٹجیز ہیں جو انہوں نے اڈاپٹ کی۔ ایک تو یہ کہ ڈائریکٹلی ان کو مارنا، مشکلات پیدا کرنا ہے۔ ایک یہ ہے کہ حکمت عملی ایک ڈیوائس کی، یعنی اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات ہو رہی ہے، سب کی نہیں۔ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، کسی بھی نسل، کسی بھی گروہ، کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے میں اچھے برے، ایمان والے کم ایمان والے، ایماندار بے ایمان، اپنے لین دین میں، یہ ہر طرح کے لوگ ایک گروہ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو ایک جو گروہ تھا، انہوں نے مسلمانوں کو اپنے راہ راست سے ہٹانے کے لیے جو حکمت عملی کی، قرآن پاک کی ان آیات میں، ان 3-4 آیات میں اس کا ذکر ہے۔ تو اس میں جو تھیں، یہاں پر 3 جو ہے نا اسٹریٹجیز کا ذکر ہے کہ انہوں نے جو کی مسلمانوں کے ساتھ۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف جو آیات تھیں ان کو جھٹلا دیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس پر قرآن پاک میں تنقید ہے۔ وہ جھٹلا اس لیے نہیں سکتے تھے اصولی طور پر کہ اس وقت کے حالات کے مطابق جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اور ہستی کا آنا بالکل ممکن تھا۔ وہ منتظر تھے۔ یہودی عیسائی اپنی کتابوں کی پیش گوئی کے مطابق ایک نبی کے منتظر تھے، اور پھر ان نبی میں وہ تمام خوبیاں اللہ نے رکھی تھیں کہ جس کو سن کر ہی کوئی یہ کہہ دے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جو کزن ہیں ورقہ بن نوفل، جو کہ عیسائی تھے، اتنے بڑے وہ تھے کہ بائبل لکھ رہے تھے وہ، تو انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ ان پر کس طرح سے فرشتہ آیا ہے، اس کے بارے میں سنا کہ فرشتہ کس قسم کا تھا، اس کا پیغام کیا تھا، تو انہوں نے فوری طور پر یہ گواہی دی کہ یہ مستقبل کے نبی ہوں گے۔ لیکن وہ اس وقت بوڑھے تھے اور ان کا جو ہے دنیا سے جانے کا وقت قریب تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر نبوت کا دعویٰ کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر میں زندہ رہا تو ان مشکلات میں آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن وہ زندہ رہ نہیں پائے تھے۔ تو یہاں مثال دینے کا مقصد ہے کہ عیسائیت کا علم رکھتے تھے، انہوں نے فوری طور پر پہچان لیا۔ تو کیا کیا معیار تھے جن سے لوگ پہچان لیتے تھے، پہچانا جا سکتا تھا؟ وہ یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ان کا کردار، ان کی تمام کے تمام معاملات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین مشہور تھے۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو کون سا ایسا شخص ہے کہ جس کو ہم جو ہے جس کے صادق اور امین ہونے پر ہمیں اتنا یقین ہو کہ ہم اس کو یہ لقب دے کر بلائیں؟ ہمیں اپنے ارد گرد کوئی بھی ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس کے صادق اور امین ہونے پر اس کے دشمن بھی اقرار کرتے ہوں۔ تو اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زندگی میں کسی بھی حرام اور غلط کام میں شمولیت اختیار نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کا ایسے انتخاب کیا تھا کہ وہ ان تمام تر فضولیات سے اس معاشرے میں رہتے ہوئے بھی دور تھے۔ اور تیسرا، نبوت سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی اتنی مدد کرتے تھے کہ یہ سب کی سب باتیں وہاں پر مشہور ہو گئی تھیں۔ نبوت سے پہلے ایک مرتبہ انہوں نے ایک لٹے ہوئے قافلے کو دیکھا جس میں بہت ہی مفلس اور بڑے ہی ضرورت مند لوگ تھے۔ تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شادی تو ان کی ہو چکی تھی، لیکن ان کے پاس ان کے پوزیشن میں اتنی دولت نہیں تھی کہ وہ جو ہے ان کی مدد کرتے۔ جب وہ آئے تو وہ شدید پریشان افسردہ تھے، شدید جو تھے، ان کو کسی بات کا غم تھا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں اتنے غمگین اور پریشان ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اس طرح سے ایک قافلہ دیکھا ہے جس میں بہت ہی مستحق اور مفلس لوگ تھے، میں ان کی مدد نہیں کر سکا اور میں ان کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو بلا کر ان کے سامنے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا کہ آپ جو ہے اس دولت سے لوگوں کی مدد کریں۔ تو ان کا اس قدر جو ہے پاک اور اتنا بلند کردار تھا کہ اس بیک گراؤنڈ میں جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، اپنے مشن کا اظہار کیا، تو کوئی بھی جو عالم ہے، جو سچا علم رکھتا ہے، جو اپنے دین کا، جو اللہ کے دین کا سچا علم رکھتا ہے، اس وقت وہ جان سکتا تھا
اسی لیے ورقہ بن نوفل نے ان کے نبوت کے بارے میں جو ہے وہ تصدیق کی اور ان کی مدد کا وعدہ کیا۔ دوسرا حربہ جو انہوں نے آیات کو جھوٹ ثابت کرنے کا، کہ ان کو کہہ دیں گے کہ وہ ہے ہی نہیں ہے، تو دوسرا جو انہوں نے اسٹریٹجی کی جو ہے ایک کاز کو نقصان پہنچانے کے لیے، دین کو نقصان پہنچانے کے لیے، وہ یہ تھا کہ شک و شبہات پیدا کرنا، یعنی ایک بات جو کی جا رہی ہے اسی میں شبہ کی باتیں کرنا، یعنی کہ پروپیگنڈا کرنا، جو کہ آج بھی جو ہے ظلم کے نظام میں کیا جاتا ہے کہ ایک حق کو چھپانے کے لیے اسی طرح کے فیکٹس اور دے دیے جائیں، یعنی لوگوں کے سامنے اتنی آپشنز جھوٹ کی دے دی جائیں کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ سچ ہے کہ یہ سچ ہے۔ شک و شبہات پیدا کرنا، ملتی جلتی آپشنز بہت ساری دے دینا، ملتی جلتی باتیں بہت ساری کر دینا۔ تیسری اسٹریٹجی جو انہوں نے اپنائی اسلام کے کاز کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی نفی کرنے کے لیے، وہ یہ تھی کہ منافقین کا ایک گروہ پیدا کر دیا جائے۔ انہوں نے آپس میں ایک بات کر لی کہ ہم جو ہے بظاہر اسلام قبول کریں گے اور اندر سے ہم اپنے دین پہ رہیں گے، صبح کو ایمان لائیں گے اور اس میں سے ایسا بھی کریں گے، صبح ایمان لائیں گے اور شام کو جو ہے نا ایک مکر جائیں گے۔ اس طرح بہت سارے لوگ جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں ان کو جو ہے موٹیویٹ کریں گے کہ ہم بھی ایمان لے آئے تھے، ہمیں یہاں پر شک و شبہات نظر آئے ہیں، غلطیاں نظر آئی ہیں، تو ہم تو بدل گئے ہیں، تم بھی بدل جاؤ۔ تو اس طرح کی ایک چیز سے یہ موومنٹ پھیلے گی کہ پہلے ایمان لانا ہے پھر چینج ہو جانا ہے، یعنی اپنے ہی گروپ میں ایک اس طرح کے جو ہے نا لوگوں کو تیار کیا کہ جو منافقین تھے اور جو لوگ جو ہے یہ کہتے تھے لوگوں کو ہم ایمان تو لائے تھے، شام کو چینج ہو گئے تھے۔ تو یہ 3 اسٹریٹجیز تھیں جس کا ان آیات میں آیت نمبر 69 سے اب میں پڑھتی ہوں، اسی میں یہی جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ کیسی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں۔ اے ایمان والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ اور یہ سب اسٹریٹجیز بتانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ایک حق بتا دیتا ہے کہ ایسے لوگ جو کسی سچ کو، کسی راہ راست کو چھپاتے ہیں اور اس کے لیے جو بھی اسٹریٹجیز اپناتے ہیں، ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو اس بات کا شعور نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے جو سچ کو چھوڑ کر جھوٹ کے راستے پہ چلا گیا، اس سے بڑھ کر نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب سے زیادہ نعمتیں عطا کرنے والی ذات تو رب تعالیٰ کی ہے۔ جس نے اسی کی مرضی کے خلاف کر دیا، اس نے ساری دنیا کی مرضی کے خلاف کر دیا۔ جس نے اس کو نقصان پہنچا دیا، اس نے دراصل خود کو نقصان پہنچا دیا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرنا چاہے تو ساری قوتیں بھی مل جائیں تو اس کو روک نہیں سکتی، لیکن جب اللہ ہی کسی بات کو آپ سے چھین لینا چاہے تو ساری دنیا کی قوتیں بھی مل جائیں تو آپ کے پاس وہ چیز رہ نہیں سکتی۔ تو رب کو ناراض کرنے والا سب سے بڑے نقصان میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کر رہا ہے اس گواہی دینے کے بعد، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ یعنی وہی بات جو ہم نے ایکسپلین کی تھی پہلے کہ وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، عمل، شخصیت کیسی ہے، فرشتے نے کیا پیغام دیا، کیا بیک گراؤنڈ تھا۔ یقیناً جو لوگ کتاب کا علم رکھتے ہیں اور جن کو ان نبوت اور اس کے بعد کا تجربہ ہے وہ جان سکتے تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ایک فوری اثر تھا جو ہوا تھا، اور کسی حق سچ کا ہی ایسا اثر ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ جمع ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے بغیر سوچے سمجھے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جو ہے فوری طور پہ اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو کہ مکے کی ایک بہت بڑی شخصیات میں سے ایک تھیں، اسی وقت گواہی دے دی تھی کہ کوئی ایسی ہستی جس نے کبھی بھی کوئی غلط نہ کیا ہو، جو اللہ کے بندوں کی مدد کرنے والا ہو، جو ہر وقت اللہ کا خوف رکھنے والا ہو، جس نے لوگوں کے فائدے کا کیا ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو کسی بھی مشکل میں ڈالے۔ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ یعنی جانتے بوجھتے حق کو چھپانا بہت ہی بڑا گناہ ہے جو کہ لوگ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اپنے ملک کے معاملات میں کرتے ہیں، تو بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ آیت نمبر 72، اے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو،
حالانکہ اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں. شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں. یعنی کہ لوگوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے، اپنے راہ راست سے دور کرنے کے لیے وہی اسٹریٹجی جس کا ابھی ذکر کیا تھا کہ صبح کو کہو کہ یہ ٹھیک ہے، شام کو کہو کہ یہ غلط ہے، تاکہ باقی لوگ بھی اسی طرح کہنے لگیں جن کا ایمان ٹھیک تھا. نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہودی جو یہ سمجھتے ہیں اور آپس میں یہ کہتے ہیں کہ نبوت تو صرف ہمارے ہی گروہ میں آنی تھی، ایسا نہیں ہو سکتا. ہدایت تو اللہ کی ہے اور کسی ایک گروہ کا اس پہ حق نہیں ہے. اللہ جسے چاہے ہدایت دے. تو اس سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہدایت اور علم نہ غریب نہ امیر، ٹھیک ہے، کسی کی بھی میراث نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس پر چاہے ہدایت اور علم کھول دے، اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں، بلکہ جس پر اللہ علم کھول دے، ہدایت کھول دے، وہی سب سے بڑا ہے، کیونکہ اس کا کردار سب سے بڑا ہے. تو ہدایت جو ہے وہ اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو جو لوگ اپنے آپ کو بہت ہی معتبر سمجھ رہے ہیں، جیسا کہ اس وقت یہ یہودیوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کسی دوسرے گروہ کو جو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے، اتنی بڑی دلائل، اتنے قوی حجت اس کو دے دے کہ وہ اس کے خلاف جو ہے وہ پیش ہو. تو یہ اللہ ہی کی مرضی ہے، اللہ ہی کا کرم ہے کہ وہ کس کو اپنے رحمت کے لیے منتخب کرتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.